حدیث سے 50 افعال روح بیان کر دیے. کتنے افعال؟ 50. معترض نے، سائل نے صرف سننے کے لحاظ سے کہا تھا کہ بعد از وصال سن نہیں سکتی. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو دلائل پیش کیے تو وہ اتنے زیادہ کہ ایک ہی مقام پر 50 افعال بیان کر دیے. اب گنتے جانا، یاد رکھنا اور آگے جا کے سنانا چونکہ وقت مختصر ہے. نمبر 1، بعد انتقال عقل و ہوش بدستور رہنا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جاگ کے جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے. بعد انتقال عقل و ہوش بدستور رہنا. نمبر 2، روح کا پس از مرگ آسمانوں پر جانا. یہ سارے حدیث سے ثابت کیے. نمبر 3، اپنے رب کے حضور سجدے میں گرنا. نمبر 4، فرشتوں کو دیکھنا. نمبر 5، ان کی باتیں سننا. نمبر 6، ان سے باتیں کرنا. نمبر 7، اپنی منازل جنت کو پیش نظر رکھنا. نمبر 8، نیک ہمسایوں سے نفع پانا. نیکوں کی قبر کے ساتھ قبر ہو تو نیک ہمسایوں سے نفع پانا. نمبر 9، بد ہمسایوں سے ایذا اٹھانا. نمبر 10، ملائکہ کا ان کے پاس تحفے لانا. نمبر 11، ان کی مزاج پرسی کو آنا. فرشتوں کا قبر والوں کے مزاج پوچھنے کے لیے آنا. نمبر 12، ان کا منتظر صدقات رہنا کہ ہمارے پچھلے کہیں وابی تو نہیں ہو گئے، وہ صدقہ کرے. منتظر صدقات کہنا. مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر الدعوہ تلحق من اب او ام او اخ او صدیق. یعنی اس کو انتظار ہے پچھلوں کا کہ کہیں دعویٰ والے نہ بن جائے، دعا والے. اس دعویٰ کا جو دعا ہے اس کو دعویٰ یعنی دعا کا انتظار ہے. اور جب دعا پہنچتی ہے تو پوری کائنات کی حکومت زندگی میں اسے ملتی. اتنا خوش نہ ہوتا جتنا پچھلوں کی دعا پہ خوش ہو جاتا ہے. 13، قبر کا ان سے بزبان فصیح باتیں کرنا. قبر کا قبر والوں سے توجہ کرنا. نمبر 14، ان کے منتہائے نظر تک وسیع ہونا. نمبر 15، زندوں کے اعمال انہیں سنائے جانا کہ تیرے بیٹے نے کیا کام کیا، تیرے بھائی نے کیا کیا، پیچھے ان کے حالات کیا ہے یہ. پھر نمبر 16، نیکیوں پر خوش ہونا اور برائیوں پر غم کرنا. نمبر 17، پسماندوں کے لیے دعائیں مانگنا. کہتے ہیں قبر والے کچھ دے نہیں سکتے، قبر والے تو پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پسماندوں کے لیے دعائیں مانگنا. نمبر 18، ان کے ملنے کا مشتاق رہنا کہ کب وہ ہماری قبر پہ آئیں گے. اور پھر نمبر 19، روحوں کا باہم ملنا جلنا. نمبر 20، ہر گوننا کلام کے دفتر کھلنا. نمبر 21، منزلوں کی فصل سے آپس کی ملاقات کو جانا. یعنی لاہور کے قبرستان میں کوئی دفن ہے تو گجرات چلا جائے ملنے کے لیے. منزلوں کی فصل سے آپس کی ملاقات کو جانا. نمبر 22، اگلے اموات کا مردہ نو کے استقبال کو آنا. یعنی جس قبرستان میں کوئی نیا دفن ہوتا ہے پہلے سارے استقبال کو آتے ہیں کہ اب نیا بندہ اس قبرستان میں دفن ہو رہا ہے. نمبر 23، اس کا گزرے قریبوں کو دیکھ کر پہچاننا، ان سے مل کر شاد ہونا. گزرنے والوں کو پہچاننا اور خوش ہونا. نمبر 24، ان کا اس سے باقی عزیزوں دوستوں کے حال پوچھنا. یعنی جو فوت ہو کے گیا ہے اگلے پوچھتے ہیں کہ بتا ہمارے پچھلوں کا کیا حال ہے. نئے مردے سے نئے فوت شدہ سے پوچھتے ہیں. اور پھر 25، آپس میں خوبی کفن سے مفاخرت کرنا. ایک کہتا میرا اچھا ہے کفن، دوسرا کہتا نہیں تجھ سے میرا اچھا ہے. تو یہ بھی باقاعدہ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ مردے اپنے کفن پر بھی ایک دوسرے سے فخر کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں تک کہ 26، برے کفن والے کا ہم چشموں میں شرمانا. 27، اپنے اعمال حسنہ یا سیئہ کو دیکھنا. 28، ان کی صحبت سے انس و فرحت یا معاذ اللہ خوف و وحشت پانا. نمبر 30،
اہل سنت کا مذہب سنت پہ خوش ہونا. نمبر 31 مسلمان کے دل خوش کرنے والے کا اس سرور فرد سے صحبت دل کشا رکھنا. نمبر 32 تالیہ قرآن یعنی قرآن تلاوت کرنے والے کا قرآن عظیم کی پاکیزہ طلعت سے صحبت دل کشا رکھنا. اور نمبر 33 دشمن عثمان غنی کا اپنی قبروں میں عیاذ باللہ دجال پر ایمان لانا. کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی، حدیث میں ہے کہ وہ قبر میں بھی دجال پہ ایمان لے آئے گا، اس وبال کی وجہ سے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے دشمنی کی تھی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 34 نمبر نیک بندوں کا خدمت اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و عباد اللہ الصالحین میں حاضر ہونا. یعنی بعد از وصال بھی بندے مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں، اور بعد از وصال بھی داتا صاحب آ جاتے ہیں. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور عباد اللہ الصالحین کے پاس آنا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں 35 اپنی قبروں میں نمازیں پڑھنا. نمبر 36 حج کرنا لبیک کہنا. عبد الشکور سیلوی صاحب بیٹھے ہیں، حج کرنا لبیک کہنا. اور 37 تلاوت قرآن میں مشغول رہنا. 38 بلکہ ملائکہ کا انہیں تمام و کمال قرآن عظیم حفظ کرانا. یعنی جو حفظ کر رہا تھا دنیا سے چلا گیا، فرشتے اس کو مکمل کروا دیں گے. اس کے ساتھ 39 اپنے رب جل جلالہ سے باتیں کرنا. نمبر 40 رب تبارک و تعالیٰ کا ان سے کلام جاں فضا فرمانا. نمبر 41 عجیب ہے برزخ کا مقام، بیل اور مچھلی کا لڑتے لڑتے ان کے سامنے آنا. جوڑ دیکھو آپس میں بیل اور مچھلی، بیل اور کسی دنیا والوں نے تو اس کا یہ آپس میں بیل اور مچھلی کی کشتی نہیں دیکھی ہوگی، قبر والوں کو یہ دکھائی جاتی ہے. بیل اور مچھلی کا لڑتے لڑتے ہوئے ان کے سامنے آنا، تماشا دیکھ کر جی بہلانا. نمبر 42 جنت کی نہروں میں غوطے لگانا. نمبر 43 جو تلاوت قرآن میں مشغول مرے قرآن عظیم کا ہر وقت اس کی دل جوئی فرمانا، اور ہر صبح و شام ان کی اہل و عیال کی خبریں پہنچانا. ہمارے دوست مولانا محمد عبداللطیف جلالی صاحب وہ گوجرانوالا میں رمضان میں جمعے کے دن فجر کی نماز میں سجدے میں روح نکل گئی. تو جس کی یوں نکلے حدیث شریف میں ہے پھر قرآن اس کی ہر وقت خبر رکھتا ہے اور اس کے اہل و عیال کی خبریں اس تک پہنچاتا ہے. 44 دودھ پیتے شہزادے کا انتقال ہوا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادے. جنت کی دائیاں مقرر ہونا اور مدت رضا تمام فرمانا. پھر 45 نیکوں کا شوق قیامت میں جلدی کرنا. 46 بدوں کا نام قیامت سے گھبرانا. 47 مقتولان راہ خدا کے دل میں دوبارہ قتل کی آرزو ہونا. 48 مسلمانوں کا سبز یا سفید پرندوں کے روپ میں جہاں چاہنا اڑتے پھرنا. 49 جنت کے پھل کھانا پانی پینا. نمبر 50 سونے کی کندیلوں میں عرش کے نیچے بسیرا لینا. اتنے لکھ کے یہ ہے امام جس طرف آ گئے سکے بٹھا دیے. اتنے لکھ کے فرمایا اور ان کے سوا بہت سے امور وارد ہوئے ہیں. یہ چند میں نے بیان کیے، یہ نہ سمجھو کہ صرف اتنے ہیں، ان کے سوا اور بھی بہت سے امور ہیں. بلکہ یہ جو لکھا نا کہ روح فنا نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ایڈوانس ہو جاتی ہے، اس کی ایک مثال میں حاشیے کے طور پر پیش کر دیتا ہوں. الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ان حالات کو بیان کر رہے تھے اور منکر نکیر کا بیان کیا کہ دانت نیزو جیسے ہوں گے اور آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی اور وہ سیاہ ہوں گی، آنکھیں نیلی ہوں گی، اس طرح
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا محبوب جب وہ آئیں گے تو تمہارا عمر کیا کرے گا؟ قبر میں جب یہ آئیں گے عمر سے ان کا مکالمہ کیسا ہوگا؟ کیا میں ڈر جاؤں گا ان سے یا کوئی دوسری صورتحال ہوگی؟ دیکھو میرے آقا علیہ السلام کا علم غیب اور حضرت عمر کا مقام اور روحوں کی دلیری اور روحوں کی ترقی لکھا ہے حدیث شریف میں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا جس وقت قبر میں عمر وہ تمہارے پاس آئیں گے تو انہیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ دیکھو روح کیسے فرمایا جب وہ منکر نکیر تمہارے پاس آئیں گے فرمایا تم ان کو سوال کرنے ہی نہیں دو گے بلکہ ان پہ حاوی ہو جاؤ گے۔ کیسے؟ فرمایا تم کہو گے واللہ ربی فمن ربکما، اللہ میرا رب ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ یعنی سوال اب دیکھو یہ کمپنی کہہ رہی تھی بس بت ہے مورتی ہے اور ہندو کی فریاد چھاپتے پھر رہے تھے کہ وہ ہندو کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں تم لیٹی کو پوجتے ہو۔ میں نے کہا لیٹی ایسی مورتی ہوتی ہے؟ کتنا زبردست ادراک اور کتنا زبردست انداز۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمر جب وہ آتے جائیں گے تم کہو گے واللہ ربی فمن ربکما، میرا رب تو اللہ، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ پھر ساتھ ہی تم کہو گے محمد النبی فمن نبیکما، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم بتاؤ تمہارے نبی کون ہے؟ پھر فرمایا تم کہو گے الاسلام دینی فما دینکما، میرا دین تو اسلام ہے، ذرا تم بتاؤ نا تمہارا دین کون سا ہے؟ اب اتنی اس انداز کی روح کی یہ کردار اور اتنی تیزی، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آگے سے فرشتے بولیں گے فَيَقُولَانِ وَاجَبَا، پنجابی میں ترجمہ کروں، فرشتے کہیں گے واجبا، بلے بھئی بلے، شابا بھئی شابا، آج تائیں ایسا آئندہ ویکھے ہی کوئی نہیں، واجبا۔ عجیب بات ہے، اگلا جملہ بڑا ٹیسٹی ہے، واجبا ما ندری نحن ارسلنا الیکا ام ارسلتا الینا، ہمیں تو یہ پتہ نہیں چل رہا ہم امتحان لینے آئے ہیں یا دینے آئے ہیں، ہمیں تو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم امتحان لینے آئے ہیں یا دینے آئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لا ندری ارسلنا الیکا ام ارسلتا الینا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم امتحان لینے آئے ہیں یا دینے آئے ہیں، ہمیں رب نے تمہاری طرف بھیجا ہے یا تو نے رب نے ہمارے لیے بھیج دیا ہے۔